امت کو اس رمضان کے مہینے میں رب نے 5 شانیں عطا کی ہیں، دے دی گئی ہیں، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، اعطیت امتی، میری امت کو نواز دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ کیسی چیزیں؟ فرما لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے، بعد میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا نبی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دی گئی، یعنی نہ انہیں نہ ان کی امت کو، ان کی امتوں کو نہیں دی گئی، میری امت کو دی گئی ہیں، یعنی میری وجہ سے وہ اس امت کی صرف شان ہے اور کسی امت کو وہ مرتبہ نہیں ملا۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما واحدہ، ان 5 میں سے پہلی چیز جو کسی امت کو نہیں ملی، صرف میری امت کو ملی میری وجہ سے، وہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات، نظر اللہ تعالی الیہم، تو اللہ میری امت ساری کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یعنی ایک تھا نا مطلقاً دیکھنا، وہ تو کوئی شے چھپ ہی نہیں سکتی کائنات کی اللہ کی نظر سے، لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ پہ رب کی نظر ہے۔ اللہ کی نظر ہونا کسی پر وہ ایک خاص مقام ہے، چھپ کوئی نہیں سکتا، لیکن جو خاص اللہ کی نظر رحمت ہے، خصوصی نظر رحمت، جس کا آگے اثر بھی اس حدیث میں ہے کہ اس سے ملتا پھر کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان میں صرف میری امت کا ہی کوٹا ہے جو اس وقت زندہ ہے اور جو قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے۔ جب بھی جس صدی کا بھی جس سال کا بھی رمضان آئے گا، اس کی پہلی رات کا یہ کوٹا ہے۔ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اگر رب نظر رحمت فرما دے گا تو ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر رب کی ایک بار نظر ہو جائے کہ اللہ اسے پیار سے دیکھ لے، پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہے عام دیکھنے میں اور خاص دیکھنے میں فرق، نظر رحمت۔ اور پھر نظر رحمت وہ جو اس رات کے کوٹے میں ہے اس امت کے لیے، اور وہ صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھی، قیامت تک اس امت کے لیے یہ فضیلت موجود ہے۔ یعنی اس کے پاس اگرچہ بینک بیلنس نہ بھی ہو، امریکہ والی سہولتیں نہ بھی ہوں، آج بھی جب کرونا وائرس کے اس موسم کے اندر جب رمضان آ رہا ہے تو امت کو پہلے سے یہ نیت کرنی چاہیے اور یہ امید رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کرونا کہہ سکتا ہے، جبکہ ہماری تو وہ خصوصی رات آ رہی ہے کہ جس میں رب نے ہمیں پیار سے دیکھنا ہے۔ تو بیماری یا کرونا وائرس یا کوئی چیز یہ حد درجے تک پہنچے اپنی ہلاکتوں میں تو عذاب کی شکل اختیار کرتی، اور اللہ کی ایک نگاہ رحمت جس رات میں بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیتی ہے، امت کو وہ رات ملنے والی ہے۔ امت مسلمہ کو، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو، نہ ہندوؤں کو، نہ سکھوں کو، نہ مجوسیوں کو، نہ پارسیوں کو، نہ قادیانیوں کو، یہ امت مسلمہ کا کوٹا ہے۔ اس واسطے ہمیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کے اندر ہی ہمارا کوٹا فکس کروا گئے ہیں، صرف ہم نے اس لسٹ میں رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی، اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس منہ ہیں، ان کے اندر سے آنے والی خوشبو۔ لیکن کمال
سرکار کا فرمان ہے، فرمایا میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں کی خوشبو حین یمسونا، پچھلے پہر جب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، حین یمسونا، وہ وقت کہ جب رب کی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نہ کھا کے نہ پی کے پچھلے ٹائم زور کے بعد عصر مغرب کے اس سیزن میں، فرمائے میری امت کی یہ شان ہے کہ یہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو روزے کے نتیجے میں جو منہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی پیاری لگتی ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے زیادہ، کستوری کے برابر نہیں، اطیب کستوری سے زیادہ۔ اور فرمایا یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں سے بھی جو قرب کا مرتبہ میسر آیا اس امت کو، وہ بھی امتیازی مرتبہ ہے اور امتیازی شان ہے۔ اللہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں، عقیدہ توحید ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رب سونگنے سے پاک ہے۔ یہ خوشبو سونگنا انسانی حواس احساس میں سے ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں جو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس کا پھر کیا مطلب بنے گا؟ اسی مسجد میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جمعہ اس موضوع سے پڑھایا تھا، روزے دار کے منہ کی خوشبو، اور اس میں صرف اسی خوشبو پہ ساری بات ہوئی۔ تو یہ ہے کہ رب خوشبو سونگنے سے پاک ہے، اور یہاں پر مجاز ہے، وہ یہ ہے کہ بولا اطیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے، یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو، اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی، انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے، دور نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بولا گیا ہے اطیب، مراد ہے اقرب۔ تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ، تمہیں اتنا کستوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی منہ کی خوشبو سے پیار ہے۔ تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ منہ کی وہ خاص کیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کستوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں کستوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں جتنا رب کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا غوث کتب ابدال، وہ ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا پہلے ہی عظیم ہے، لیکن یہ سوچو ہم جیسے عام لوگ، کوئی مزدور، کوئی کاشتکار، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ عاجز، اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ذرے آفتاب اور کانٹے گلاب۔ اور کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، شہزادہ نہیں، عام انسان ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو کیا، اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرما رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے، تو خوشبو ہے، تجھے میرے قریب رہنا چاہیے۔ تو یہ عظمت اور مرتبہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سے۔ ثالثا فإن الملائکہ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلہ، کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو تحفہ دیا گیا اور کسی کو تحفہ نہیں دیا گیا، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَ، چوتھا یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ
اللہ اپنی جنت کو یہ حکم دیتا ہے کیا کر تو تیار ہو جا وتزینی لعبادی میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر واما الخامسہ پانچویں چیز یہ ہے فإنه اذا كان آخر اللیل غفر لهم جميعا کہ جب آخری رات آتی ہے رب پھر سب کو بخش دیتا ہے۔ مستدرک للحاکم میں ہے، بہقی شریف میں ہے۔ اب کتنا دین ہے جو پردوں میں ہے، اور جب کوئی ایک چیز اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم ایک ہفتے میں کتنے یہ نئے پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ ہم جب ظاہر کرتے ہیں تو اگر عام کوئی بندہ عوام میں سے کہ آج تک ہم نے تو نہیں سنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں، یہ تو خواص اور علماء کے لحاظ سے بھی وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں سنا، حالانکہ جب اتنی بڑی کتابوں میں موجود ہے تو توجہ نہیں ہوتی یا اسے ایک احیاء علم کے لحاظ سے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، یعنی اس لذت سے سننا کہ سرکار کے یہ لفظ ہیں، سرکار کو پسند تھا کہ میرے غلام قیامت تک یہ سنے۔ جو سامنے بیٹھے تھے ان کی تو عید تھی کہ حدیث بھی تھی اور محبوب کی دید تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز گفتگو تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی ہمہ تن شوق تھے انہیں مزید شوق دلانے کے لیے اس طرح کا اسلوب استعمال کرتے، حالانکہ جو بات کرنی تھی جو آخر میں آئے گی وہ تو آدھے جملے میں بھی، یعنی نحوی تو پورا جملہ ہے اس میں بیان ہو سکتی تھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے ساتھ اتنا کچھ امت کو عطا کر دیا۔ پہلا یہ سوال، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تمہارے اعمال میں سے جو تم کر سکتے ہو سب سے افضل عمل کون سا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے، اور تمہارے سے آگے قیامت تک میری امت کو وہ کام کرنا چاہیے، کیا میں بتانا دوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو اسی شوق میں بیٹھے ہیں کہ پتہ چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اضافہ کیا، فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے رب کے ہاں تمہارے سارے اعمال کے مقابلے میں جو زیادہ مرتبے والا عمل ہے، کیا میں تمہیں بتانا دوں؟ پہلے خیر اعمالکم، پھر فرمایا ازکاها عند ملیککم، تمہارے مالک تمہارے اللہ کے ہاں قیامت کے دن مقبولیت کے لحاظ سے جو سارے اعمال میں سے ازکا ہے بتانا دوں؟ اور ساتھ فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتانا دوں کہ جو کرے تو سب سے بڑھ کے درجات ملتے ہیں، اتنا اور کسی عمل سے درجہ بلند نہیں ہوتا جتنا اس سے ہوتا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو کیا صحابہ میں تمہیں بتانا دوں کہ کیا کریں، کس عمل سے انسان کا درجہ ہر عمل کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوتا ہے؟ ابھی مسلسل اضافہ ہو رہا، فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ، میں تمہیں ایسا عمل بتانا دوں کہ سونا بانٹنے سے اللہ کے رستے میں اتنا مقام نہیں ملتا جتنا اس عمل سے ملتا ہے۔ یعنی یہ بھی تاکہ سونا اللہ کے رستے میں دینے کے لیے سب کے پاس نہیں ہوتا اور حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی سونا ہوتا، تو سرکار نے فرمایا وہ سونے سے بڑھ کر جس پر اجر و ثواب ملتا ہے اور خرچ ایک دھیلے کا بھی نہیں ہوتا، میں تمہیں ایسا عمل بتانا دوں؟ اور پھر یہ جو پورا جملہ ہے من انفاق الذهب والورق، سونا اور چاندی دونوں، سونا اور چاندی اللہ کے رستے میں دینے سے انسان کو جتنا ثواب ملتا ہے خواہ وہ ٹنوں کے لحاظ سے دے رہا اس سے بڑھ کر ثواب ملے جس عمل سے، کیا میں تمہیں وہ عمل بتانا دوں؟ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، اگلا کام بڑا مشکل ہے کہ ایسا عمل جس سے اتنا ثواب مل جائے جتنا ثواب اس شیر دل مجاہد کو ملتا ہے کہ جو براہ راست کافروں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہے اور ان کی گردنیں اتار رہا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر،
اس پہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یعنی خیالی جنگ میں نہیں، حقیقی جنگ میں اسلام کے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور وہ مجاہد ان سے لڑ رہا ہے اور ان کی گردنیں اتار رہا ہے، تو اللہ کا وہ کتنا پسندیدہ ہوتا ہے جو دین کے غلبے کے لیے یوں لڑ رہا ہے، اس کے اس عمل پر جو اسے ثواب ملے گا۔ صحابہ میں ایسا عمل بتانا دوں کہ جس سے اس سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے۔ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، فرمایا وہ کافر تمہاری گردنیں اتار رہے ہو اور تم ان کی گردنیں اتار رہے ہو، ایسے موسم کا جو ثواب ہے اس سے بھی بڑھ کے اجر ملے کسی عمل کے نتیجے میں جو آسان سا ہے، وہ تو بڑا مشکل ہے، صرف جانا ہی دشمن کے مقابلے میں، پھر لائیو لڑنا ان سے بالفعل۔ یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو کو پہنچایا، اور یہ سارے مشترکہ سوال تھے، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں سب سے ازکا، جس سے درجے ہر عمل کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوتے ہیں، جو سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی جس پر بڑا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ راہ حق میں کافروں کو مارنے اور خود شہید ہو جانے سے بھی جس میں بڑا اجر ہے، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیں۔ اب آپ ہر شخص اپنے ذہن میں سوچیں وہ کیا عمل ہوگا، کون کون کر سکتا ہے، کس کی بساط میں ہے، کیا اس کے لیے ویزا چاہیے، کیا اس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، کیا اس کے لیے 2-4 مہینے لگیں گے، کیا اس کے لیے انسان کو زیادہ بھوک پیاس اور مزید مجاہدے کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کیا عمل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوق اجاگر کیا، سرکار کی نسبت سے ہر ذہن میں آج شوق کو ابھرنا چاہیے کہ ایسا عمل، ایسا عمل، ایسا عمل، ایسا عمل، ہر شوق میں ہے کاش کہ میری بساط میں بھی ہو، کاش کہ میں بھی کر سکوں، کاش کہ میں بھی وہ خوش قسمت بنوں، کاش کہ میرے پاس بھی اتنا وقت ہو، میرے پاس بھی اتنی صحت ہو، میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو۔ وہ کیا عمل ہے؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محبوب فرما دو وہ کیا عمل ہے، قال ذکر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے صحابہ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے۔ اب اس کے لیے کتنے پیسے لگیں گے، اس کے لیے کتنے مہینے لگیں گے، اس کے لیے کتنی صحت چاہیے، اس کے لیے کیا کیا اسباب چاہیے؟ اللہ، میرے اللہ کا ذکر۔ ہاں اس لفظ ذکر کے اندر تقاضے تو بہت سے ہیں، مگر اس پر عمل تو یوں بھی ہو جاتا ہے، ایک بار اللہ کہیں، اللہ کہیں، ایک بار جس نے اللہ کہا اس کے اندر ہی اس نے اللہ کو رحیم بھی کہا، کریم بھی کہا، ستار بھی کہا، غفار بھی کہا، کریم بھی کہا، علیم بھی کہا، حلیم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا۔ یہ عام حالات میں بھی اتنا بڑا عمل ہے، اور جب رمضان کا موسم ہو اور عمل صالح کو کئی گنا بڑھایا جا رہا ہو تو پھر اس کے اندر اس کے کہنے سے کیا کچھ ملے گا۔ اگر اس حدیث کا پتہ ہمیں قیامت کے دن چلتا تو کتنا افسوس ہوتا کہ کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا تو ہم تو کروڑوں خزانے حاصل کر لیتے ثواب کے۔ یہ کرم ہے اللہ کے فضل سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور صحابہ نے آگے پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی۔ اب ہمارے تمہارے نیارے ہیں کہ یہ پہنچا ہے خزانہ ہمارے پاس، صرف زبان ہلانی، تلفظ کرنا، صحیح تلفظ، نہ گھنٹے لگیں گے، نہ مہینے، نہ سال،
ایک بار اس پر حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو چند لمحے درکار ہیں، یعنی پورے منٹ سے پہلے. اور اس میں ملتا کتنا کچھ ہے جو سرکار نے پہلے سمجھایا کہ جو تمہارے لیے اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے. آج استقبال رمضان کے اس تاریخی موقع پر یہ حدیث اس لیے میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں کہ آگے موسم بڑا سہانا آ رہا ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ عید آ جائے گی اللہ کے فضل سے، مگر کچھ لوگ محروم ہوں گے اور کہیں گے موسم بھی تھا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا.